حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک نبی دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتی تھی، چوری جیسے ڈاکہ جنی وغیرہ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ دیکھو، تم ایسی بے شرمی کے کام نہ کیا کرو جو تم سے پہلے بھی دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہو۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم والوں کو اس بات کا کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط کو اور ان کے گھر والوں کو اس شہر سے باہر نکالو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دیا جائے، بلکہ اس بات کا تو بدلہ مجھ کو اللہ کے یہاں ملے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان لوگوں پر کوئی اثر کام نہیں آیا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ محترم سامعین، ایک دن آخر اللہ کا غضب جوش میں عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان بن کر آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن میرے لیے بڑا مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے آ رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا انسان نہیں ہے؟ وہ لوگ بولے کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی تو شاید میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے کہیں دور چلے جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے وقت قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر سوائے اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے کہیں دور دوسری جگہ چلے گئے، اور صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا اس بستی کے اوپر عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے الٹا پلٹا کر رکھ دیا اور زمین کو نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ مردوں سے بے شرمی کی حدیں پار کیا کرتی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، اب یہ سب فنا ہو گئے۔ محترم عزیز ناظرین، یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابیاں اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ملے گا۔ وہ علیحدہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بدکاریوں سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ جیسے زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔
دوستو چینل کو سپورٹ کیجیے، آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ دوستو اس طرح کے ویڈیوز بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب، بیل آئیکن گھنٹی کو پریس کر دیجیے گا۔